الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اور سامعین، ایک انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس انسان کو عام طور سے دو چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، دو طریقے سے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کو نظر کی زندگی کہتے ہیں، جبکہ دوسری چیز کو خبر کی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، نظر کی زندگی اس زندگی کو کہتے ہیں، یعنی جو آپ اپنی نگاہ سے دیکھیں، جس چیز کا مشاہدہ آپ اپنی نظر و نگاہ سے کرتے ہیں، جو چیز آپ اپنے نفسیات سے کرتے ہیں، اگر اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے تو اس کو کہتے ہیں نظر کی زندگی۔ مثلا ایک انسان اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ رشوت لینے سے، سود لینے سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک انسان اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ چوری کرنے سے مال بڑھتا ہے، چوری کرنے سے پیسے آتے ہیں۔ ایک انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ مکس اور ملاوٹ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کمی کر کے تولنے سے، کمی کر کے وزن کر کے مال دینے سے مال بڑھتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو ایک انسان اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر اسی کے مطابق وہ انسان زندگی گزارتا ہے، رشوت لیتے ہوئے، سود لیتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، ملاوٹ اور کمی کرتے ہوئے اگر وہ انسان اپنی نظریات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نظر کی زندگی۔ جی ہاں، اور ایک ہے خبر کی زندگی۔ خبر کی زندگی کہتے ہیں ایک انسان کو معلوم ہے کہ چوری کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ ایک انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر رشوت لینا، سود لینا حرام ہے۔ ایک انسان کو اس بات کا ضرور علم ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر مکس کرنا اور ملاوٹ کرنا، یہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ لیکن ایک انسان نظریات کے اندر دیکھ رہا ہے کہ رشوت اور سود کے اندر پیسے بڑھ رہے ہیں، چوری کرنے سے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اپنی نگاہ سے دیکھنے کے باوجود، مشاہدے کرنے کے باوجود جب اللہ کے فرمان کو پڑھتا ہے، جب شریعت مطہرہ کے ارکان کو دیکھتا ہے، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، اب وہ انسان اپنے نگاہ کی زندگی کو چھوڑ کر کے، اپنے مشاہدے کی زندگی کو چھوڑ کر کے اللہ کے فرمان کو مانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کرتا ہے، تو ناظرین محترم اس کو کہتے ہیں خبر کی زندگی۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ ایک نظر کی زندگی تھی اور ایک خبر کی زندگی۔ یاد رکھیے مسلمانوں، ہماری اور آپ کی کامیابی، ہماری اور آپ کی کامرانی نظر کی زندگی میں نہیں،
نظریات کی زندگی میں نہیں، مشاہدے کی زندگی میں نہیں، اپنی نفسیات، اپنی مرضیات، اپنی من مرضی کی زندگی کے اندر ہماری اور آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی اور نظریات کی زندگی گزاریں گے تو آپ دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے اور کل قیامت کے دن آخرت کے اندر بھی آپ ناکام ہوں گے۔ ہماری اور آپ کی کامیابی اس چیز کے اندر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی الاعلان بیان کر دیا۔ اسی چیز کو کہتے ہیں خبر کی زندگی۔ لیکن ہمارے اور آپ کو ان چیزوں پر بھروسہ نہیں۔ آئیے اسی سے متعلق آپ حضرات کو میں چند مثالیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور نبی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دعوت کو، اللہ کی وحدانیت کو لے کر کے دنیا کے سامنے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہاں کے اس شہر کے تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زہر اگلنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کو ستانے کے در پر لگ گئے۔ اس شہر کے اندر ایک بہت ہی بڑا ظالم اور جابر بادشاہ ہے جس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ وہ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کو عام کر رہے تھے تو وہ فرعون جو اللہ کا دشمن ہے، جو نبیوں کا دشمن ہے، وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت سے روکتا تھا اور دھمکی دیتا تھا، کہتا تھا اے موسیٰ اگر تم اپنے دعوت سے، اپنے کام سے اگر باز نہیں آئے تو وہ دین دور نہیں، میں تم کو سخت سے سخت سزا دوں گا اور تمہیں اس شہر سے باہر نکلنا پڑے گا، نہیں تو آپ اپنی دعوت کو روک دو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کو جاری رکھے اور دعوت دینے لگے، لیکن ادھر فرعون کا ظلم اور تشدد حد سے بڑھنے لگا۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے پیغمبر، آپ اور آپ کے ساتھ جتنے مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو آپ اس شہر سے لے کر کے دوسرے شہر کی طرف چلے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اور ان کے ساتھی جیسے اس شہر سے باہر نکلنے کے لیے اپنے سامان تیار کرتے ہیں، ادھر فرعون اور اس کے لشکروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے یہ لوگ پیچھا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے پر جاتے ہیں، جاتے جاتے آگے جس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اچانک اس راستے میں ایک بہت بڑا سمندر اور دریا آ جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پیچھے کی طرف موڑ کر جب دیکھتے ہیں، پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے تو سمندر نے راستہ بند کر دیا ہے اور پیچھے فرعون اور اس کے لشکر اپنے تمام تر سامان، اپنے تمام ہتھیاروں کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے ہم لوگوں کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیے کہ وہاں پہ تو دیر سے موت آتی، اس شہر کے اندر دیر سے موت آتی، لیکن آپ ایسی جگہ لا کر آپ نے کھڑا کر دیا۔
آگے جاتے ہیں تو سمندر سے ہم بچ نہیں پاتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعون اور اس کے لشکر ہم پر حملہ کر دیں گے۔ آخر کیا کریں گے؟ ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھ میں کوئی سامان نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، لیکن ادھر فرعون اور اس کے لشکروں کے ہاتھ میں تمام تر ہتھیار موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیجئے، کوئی راستہ نکال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں، اے پروردگار عالم، میں نے تیرے ہی حکم سے تیرے بندوں کو اس شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے کر ہم جا رہے تھے، لیکن راستے میں اچانک دریا آ گیا ہے۔ اے اللہ، اب تیرے ہی قبضے میں ہے، تیری ہی قدرت میں ہے، بچانا اور مارنا، عزت دینا اور ذلت دینا تیری ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، پروردگار عالم، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی لکڑی ہے، ایک عصا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس لاٹھی کو سمندر کے پانی کے اندر پھینک دو۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اے موسیٰ، اس لاٹھی کو سمندر کے موج کے اندر، سمندر کے پانی کے اندر پھینک دو۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، ہماری سوچ کہتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، اگر ایسے کریں گے تو تمہارے جو آخری سہارا ہے، تمہاری جو آخری امید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ تمہارے پاس جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑنا، اور فرعون اور اس کے لشکر جیسے سامنے آئے زور سے اس کے سروں پر مارنا، تاکہ تمہاری جیت ہو سکے اور کامیابی تمہارے کو حاصل ہو سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے اس لاٹھی کو دریا کے اندر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ اللہ پر مضبوط تھا، ان کے ساتھیوں کا بھروسہ اللہ پر مضبوط تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس لاٹھی کو اس سمندر کے اندر، دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اے موسیٰ، لاٹھی پھینکنا تمہارا کام ہوگا، راستے نکالنا میرا کام ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس لاٹھی کو دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس لاٹھی کو پھینکتے ہیں، اللہ رب العالمین اس لاٹھی کی وجہ سے 12 راستے نکال دیتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس راستے سے بالکل آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ نکل جاتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرعون اور اس کے لشکر اس راستے سے آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں، اور ان کے ساتھی جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، فرعون اور اس کے لشکر بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اے موسیٰ، تم اپنے مسلمان ساتھیوں سے کہہ دو، تم گھبراؤ نہیں، فرعون کا بھی خالق میں ہوں، اور سمندر کا بھی خالق میں ہوں، پانی کے بھی خالق میں ہوں، آنے دو، بیچ سمندر کے اندر آئے گا اور میں پانی کو حکم دوں گا، اے پانی تو آپس میں مل جا، اے راستے تو ختم ہو جا۔ جیسے فرعون اور اس کے لشکر بیچ سمندر کے اندر آئے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، وہ پانی آپس میں مل گیا، وہ راستے ختم ہو گئے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ پر بھروسہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر ایمان مضبوط رکھا، اور اپنی نگاہ کے اندر جو وہ دیکھ رہے تھے ان چیزوں کو چھوڑ کر کے خبر کی زندگی پر انہوں نے عمل کیا، تو اللہ رب العالمین نے ایسی جگہ سے ان کے راستے نکالے جس جگہ پر انسان کا گمان نہیں جاتا ہے۔ اگر آج ہم بھی ایسے بھروسے اور ایمان رکھیں گے اللہ اور اس کے رسول پر، تو آج بھی وہی پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے لیے بھی راستے نکالیں گے۔ جو پروردگار عالم اس سمندر کے پانی کے اندر راستے نکالنے پر قادر ہے، وہی پروردگار عالم ہمارے تمام مشکلوں سے راستے نکالنے پر قادر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے سمندر کے پانی کے اندر راستے نکال سکتے ہیں، وہی پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے لیے مشکل سے مشکل وقتوں میں راستے ضرور نکالیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔